القرآن والفرقان خير الكتب القرآن نتعلم خيرا واهتدى به الآنام. بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون. عزیز طلبہ، یہود کو ایک بھرم یہ تھا کہ ہم نبی زادے ہیں، اسپیشل ہیں، سلیکٹڈ ہیں، اسپیشل سوسائٹی کے لوگ ہیں، اس لیے ہمارے سوا کوئی جنت میں نہیں جائے گا. وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا. نیز وہ اپنے آپ کو ابناء اللہ و احباؤہ کہتے تھے. جنت کی نعمتیں ان کے گمان کے مطابق وہ اپنے ہی لیے خاص سمجھتے تھے. تو اب قرآن کریم تحدی اور چیلنج پر اترا ہے اور ان کو کہتا ہے کہ اگر تمہارا گمان ایسا ہے کہ جنت اور حسن عاقبت آخرت یہ تمہارے ہی لیے ہے، خاص طور پر دوسرے لوگ تمہارے اس امتیاز میں شرکت نہیں کر سکتے، تو اس جنت تک پہنچنے کا ایک ہی راستہ ہے اور وہ ہے موت. تو تم موت کی تمنا کر کے بتاؤ، اس لیے کہ موت ایک پلیہ ہے جس سے ایک حبیب اپنے حبیب تک پہنچتا ہے. تو جنت کی نعمتوں کا جب تم اپنے ہی لیے اختصاصی دعویٰ کرتے ہو تو ان تک پہنچنے کا راستہ موت ہی ہے. خواہ مخواہ کے لیے دنیاوی لذتوں کو کیوں ترجیح دیتے ہو؟ اس لیے کہ یہ بات تو معروف اور مسلم ہے کہ دنیاوی لذتیں اخروی نعمتوں کا مقابلہ کسی بھی صورت میں نہیں کر سکتی. تو کیوں پریشانیاں برداشت کرتے ہو دنیا میں؟ اس دار جاویدانی کی نعمتیں جب تمہارے ہی لیے مخصوص ہیں تو پھر اس دار فانی، اس احزان اور پریشانی کے گھر سے خلاصی اور نجات کی تمنا تو کر کے بتاؤ. کوئی عقل مند کبھی بھی عالی شان محل اور پرائیورٹی والی اعزاز، شاہی اعزاز کے مقابلے میں جیل خانے کی ذلت اور مشقت کو کبھی بھی ترجیح نہیں دیتا. خاص طور پر جس وقت یہ آیت نازل ہو رہی تھی، قتل و جدال کا بازار گرم ہے، تمہارے ساتھ ہماری جنگیں ہیں، تو ایسی حیات سے تو موت ہی بہتر ہے. تو تم اللہ سے مانگو، موت تمنا کرو. اور ویسے بھی تم جب دعویٰ کرتے ہو کہ تم اولیاء اللہ ہو، خاصان خدا ہو، تو تمہاری دعا بھی قبول تو ہو جانی چاہیے. جیسے سورہ منافقون میں آیا کہ قل یا ایھا الذین ھادوا ان زعمتم انکم اولیاء للہ من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین. حدیث شریف میں آتا ہے کہ اگر وہ تمنا کرتے تو ان پر موت واقع ہو جاتی اور وہ دوزخ میں جاتے. اس لیے کہ بچوں سنو ایک قاعدہ، جو شے ممکن الوقوع ہو، جس کا وقوع ممکن ہو
محال نہ ہو تو تحدی چیلنج کے وقت اور اظہار معجزہ کے وقت اس کا وقوع ممکن سے ہٹ کر واجب اور لازم ہو جاتا ہے۔ فی نفسی ہی ایک چیز ممکن الوقوع ہے، لیکن جب چیلنج کر دیا جائے من جانب اللہ اور معجزہ ظاہر کرنا ہو تو پھر وہ ممکن سے نکل کر واجب ہو جاتی ہے، لیکن یہ تب جب ان کی تمنا ہو، اس لیے کہ یہ وجوب ان کی تمنا پر موقوف تھا۔ یہ چیلنج اور یہ تحدی غیر معتاد طریقے سے بطور مباہلے کے تھی، مباحثہ اور مناظرے کے طور پر نہیں تھی۔ اور دیکھو، مباہلہ تب کیا جاتا ہے جب دلیل و فکر و نظر کے سارے مراحل ختم ہو جاتے ہیں۔ ہم کب سے پڑھ کر چلتے آ رہے ہیں کہ اللہ پاک نے ان کو فہمائش کے مختلف طریقے اختیار کیے، نعمتیں دے کر، دلائل قائم کر کے، گرفتیں کر کے، تو اب جب وہ کسی بھی صورت میں نہیں مانے تو پھر اللہ پاک نے مباہلہ فرما دیا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مسلمان بھی تو یہی کہتے ہیں کہ ہمارے سوا کوئی جنت میں نہیں جائے گا۔ جواب یہ ہے کہ سوال ہی غلط ہے۔ قانون کی زبان تو عام ہے، من اسلم وجہہ للہ وہو محسن فلہ اجرہ عند ربہ۔ مسلمان اپنے لیے بحیثیت نام کے، بحیثیت قوم کے جنت کی خصوصیت کا دعویٰ نہیں کرتے، بلکہ ایمان اور عمل صالح پر داخلے جنت کو موقوف کرتے ہیں۔ اگر مسلمان خصوصی طور پر اپنے ہی لیے مدعی جنت ہوتے تو وہ لرزاں اور ترساں نہ رہتے، مطمئن رہتے، لیکن حال یہ ہے کہ سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والے، اطاعات کی قبولیت اور مردودیت کے باب میں فکر مند یہی تو قوم ہے۔ انہوں نے اس موت کی تمنا نہیں کی، اور قرآن کہتا ہے تا قیامت نہیں کریں گے، اس لیے کہ موت کی تمنا تو دور، انہیں تو جینے کی خواہش اتنی زیادہ ہے کہ وہ ہزار ہزار سال کی عمریں پانے کے خواہش مند ہیں، بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ سب سے زیادہ خوف تو ان کو عقلی طور پر بھی اور شرعی طور پر بھی موت ہی کا ہے۔ طبعی ڈر یہ تو ہر ایک کو ہوتا ہے، لیکن مسلمان موت سے طبعاً اور ڈرتا ہے، لیکن عقلاً اور شرعاً نہیں ڈرتا۔ تو انہوں نے موت کی تمنا نہیں کی، لہذا ان کا یہ دعویٰ کہ جنت ہمارے لیے خاص ہے، دار آخرت ہمارے لیے خاص ہے، یہ لغو اور باطل ٹھہر گیا۔ اب اور ایک بات سنو، حدیث شریف میں آتا ہے کہ تم میں سے کوئی شخص موت کی ہرگز تمنا نہ کرے۔ لا يتمنين احدكم الموت لضر اصابه فان كان لا بد فاعلا فليقل اللهم احيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني اذا كانت الوفاة خيرا لي۔ تو پھر جب حضور نے موت کی تمنا کرنے کو تاکید سے منع کیا تو انہیں موت کی تمنا کرنا کیسے کہا گیا؟ جواب یہ ہے کہ حدیث کے الفاظ پر غور کرو، لا یتمنین احدکم الموت لضر۔ طلباء کو استعداد بنانی چاہیے، عبارتوں میں سے بات نکالو۔ جی ہاں، معلومات صرف نہیں ہونی چاہیے، روایتوں کے لفظ سے جواب نکالو۔ لضر جار مجرور بمنزل قید کے ہوتے ہیں۔ تم میں سے کوئی کبھی بھی موت کی تمنا نہ کرے کسی دنیاوی مصیبت سے گھبرا کر۔ پتہ چلا کہ
کہ اگر قرب خداوندی اور لقائے ربانی کے شوق میں موت کی تمنا کرتا ہے تو یہ تو عین مطلوب ہے۔ من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ، فرط شوق الہی سے آدمی مغلوب الحال ہو جائے اور وہ اللہ کی ملاقات میں موت کی تمنا کرنے لگے تو یہ ممنوع نہیں ہے۔ اسی طرح اسباب موت سامنے آ جائیں، زندگی سے مایوسی ہونے لگے تو اس وقت بھی موت کی تمنا اور آرزو جائز ہے، اور یہ سب چیزیں ہماری اس محل بحث سے خارج ہے۔ بلکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت میں ارشاد فرمایا کہ جب دنیا میں 6 چیزیں بڑھ جائیں تو میں موت چاہتا ہوں۔ نمبر 1 خون ریزی عام ہو، نمبر 2 آپس کا قتل و قتال بڑھ جائے، نمبر 3 جب لونڈوں اور نو عمر بچوں کی سلطنتیں ہونے لگیں، نمبر 4 جب فیصلہ حکم کو بیچا جانے لگے، نمبر 5 جب قرآن کریم کو بغیر تدبر کے صرف راگ کے ساتھ الاپ کر پڑھا جانے لگے، نمبر 6 جب جاہلوں کو سلطنت پر بٹھایا جائے، تو ایسے وقت میں حضور فرماتے ہیں کہ میں موت کی تمنا کرتا ہوں۔ تو موت کی تمنا نہ مطلقاً ممنوع نہ مطلقاً ممدوح و مستحسن اور مطلوب۔ یہاں جو موت کی تمنا کرنے کو کہا جا رہا ہے وہ تو محمود و مستحسن ہے کہ اگر کوئی شخص ولایت خداوندی کا حامل ہے تو اسے تو خدا سے ملاقات کی تمنا ضرور کرنی چاہیے۔ الموت تحفۃ المومن، الموت جسر یوصل الحبیب الی الحبیب۔ لہذا یاد رکھو، اگر کسی مصیبت مالی یا جسمانی یا اولاد و اہل و عیال کے مرنے کی وجہ سے موت کی تمنا کرتا ہے تو یہ ناجائز ہے۔ وہی لدرن قاعدہ ہے نا کہ ما زاد علی الرکنین یسمى قیدا، جار مجرور قید ہے، اس قید سے تمنا نہ کرنے کو مقید کیا گیا ہے، ورنہ مومن کے بارے میں فرمایا گیا کہ مومن کی عمر تو اس کی نیکیوں کو بڑھاتی ہے۔ اس آیت کریمہ میں تمنا کا حکم جو کیا جا رہا ہے وہ برسبیل شوق ہے کہ اللہ کے شوق میں موت کی تمنا کرو، اور یہ تو میں نے کہا مطلوب ہے۔ اسی طرح گناہ میں مبتلا ہو جانے یا اطاعتوں میں کوتاہی کے خوف سے اگر کوئی موت کی تمنا کرتا ہے تو بھی جائز ہے۔ دیکھو، سوال یہ نہیں ہونا چاہیے کہ انہوں نے موت کی تمنا اس لیے نہیں کی کہ وہ ڈرتے تھے، تو ڈر تو مجھے اور آپ کو بھی لگتا ہے، مگر وہ ڈر طبعی ہے۔ طبعاً موت سے وحشت یا معصیتوں کی سزا سے ڈرنے کی وجہ سے جو اثر ہوتا ہے تو وہ صرف اتنا ہو سکتا ہے کہ بے ضرورت موت کی تمنا نہ کرتا ہو، لیکن جب کوئی ضروری داعی پیش آ جائے جو اپنی قوت و اثر سے طبیعت پر غالب آئے اور اس خوف کی طرف التفات نہ رہنے دے، یا اس معصیت کا کفارہ ہو جانا جس کی وجہ سے وہ ڈرتا ہے متوقع ہو، تو اس وقت وہ طبعی توحش اور وہ طبعی خوف ضرور زائل ہو جائے گا۔ اس مرغوبیت اور محبوبیت فی نفسی کا ظہور ہو پڑے گا۔ اس لیے یہ بات انہیں کہی جا رہی ہے، اور یہاں بھی آئی، 28ویں پارے میں بھی آئی کہ تم اگر یہ دعویٰ کرتے ہو، قل لہم، آپ ان سے کہیے کہ ان کانت لکم الدار الآخرہ، الدار الآخرۃ سے مراد ای الجنت عند اللہ خالصتا خاصتا من دون الناس، یہاں خالصتا بمعنی خاصتا من دون الناس، دوسروں سے ہٹ کر، دوسروں کے علاوہ تمہارے ہی لیے
تم جنت کے مدعی ہو، کما زعمتم جیسے کہ تمہارا اپنا دعویٰ ہے، فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ تو موت کی تمنا کر کے بتاؤ اگر تم سچے ہو۔ عبارت سمجھنی پڑے گی، تعلق بتمنیہ الشرطانی، اصل عبارت ہونی چاہیے تعلق تمنی الموت بالشرطین۔ بہت غور سے کتاب سمجھو، موت کی تمنا کو معلق کیا گیا ہے دو شرطوں پر۔ نمبر ایک، ان کانت لکم الدار الآخرۃ عند اللہ خالصۃ من دون الناس۔ نمبر دو، ان کنتم صادقین۔ ان دونوں شرطوں پر فتمنوا الموت کو معلق کیا گیا ہے، موقوف کیا گیا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، اعلیٰ اس طور پر کہ ان الاول قید فی الثانی، پہلے والی شرط ان کانت لکم الدار الآخرہ یہ قید ہے شرط ثانی کی۔ شرط ثانی کون؟ ان کنتم صادقین۔ تو اب عبارت یوں نکلنی چاہیے جیسے نکال رہے ہیں کہ ان صدقتم فی زعمکم یہ شرط ثانی، اور انہا لکم یہ شرط اول۔ تو ان صدقتم فی زعمکم کی قید ہے انہا لکم بحیثیت اس کے مفعول بہ کے، کہ اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو کہ آخرت تمہارے ہی لیے ہے، فتمنوہ تو تم اس کی تمنا کر لو۔ کیوں بیچ والا جملہ؟ ومن کانت الآخرۃ لہ، اور دار آخرت جس کے لیے خاص ہوتا ہے، یوسرھا وہ اسی کو دنیا پر ترجیح دیتا ہے، والموصل الی الدار الآخرۃ الموت، اور آخرت تک پہنچانے والی چیز یہ تو موت ہے۔ تو اب جب دار آخرت تمہارے لیے اسپیشل ریزرو رکھا گیا ہے تو اس کی تمنا کر لو۔ تو یہ دو شرطیں ہیں، متعلق ہے تمنع الموت سے۔ دو شرطیں جمع ہوں اور دو کے بیچ میں جواب ہو تو قاعدہ یہ ہے کہ پہلی شرط دوسری کے لیے قید ہوتی ہے، اس کی تمامی معنی دونوں مل کر بنتے ہیں، اور جواب بنے گا دوسرے کا، دوسری شرط کا۔ تو تقدیر آیت یوں نکلے گی، ان کنتم صادقین فی زعمکم ان الدار الآخرۃ لکم خاصۃ فتمنوا الموت۔ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ فتمنوا الموت تو جزا ہے پہلے والی شرط کا، ان کانت لکم الدار الآخرہ، اور ان کنتم صادقین کی جزا محذوف ہے جس پر پہلے والی جزا دلالت کرتی ہے، بات ایک ہی ہو رہی ہے۔ قرآن کریم کہتا ہے وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، وہ ہرگز موت کی تمنا نہیں کریں گے اس لیے کہ ان کے اعمال غلط ہیں، ان کے اپنے کیے ہوئے اعمال کی پاداش میں وہ موت کی تمنا نہیں کریں گے، انہیں ڈر لگتا ہے، عقلی اور شرعی ڈر لگتا ہے۔ خاص طور پر انہوں نے کون سا عمل کیا؟ بما قدمت ایدیہم من کفرہم بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے نبی کا انکار کیا، المستلزم لکذبہم، یہ مستلزم ہے کہ وہ اپنے اس دعوے میں جھوٹے ہیں۔ کون سا دعویٰ؟ کہ الدار الآخرۃ عند اللہ خالصۃ لنا، اس دعوے میں وہ جھوٹے ہیں، وہ ثابت ہو گیا ان کے موت کی تمنا نہ کرنے سے، خاص طور پر جبکہ وہ تحدی اور اظہار معجزے کے وقت ہو۔ اللہ فرماتے ہیں کہ واللہ علیم بالظالمین، اللہ تعالیٰ ظالموں کو جانتے ہیں، الکافرین فیجازیہم، صرف جانتے نہیں بلکہ اس کا لازم بھی متحقق ہوگا، وہ یہ ہے کہ ان کو بدلہ دیا جائے گا، صرف جاننے پر اکتفا نہیں ہے۔ قرآن کریم کہتا ہے یہ کیا موت کی تمنا کریں گے؟ سب سے زیادہ زندگی کے حریص تو یہی لوگ ہیں، اسی لیے دنیا کے حالات دیکھو، یہ یہود میں اگر ایک شخص مر جاتا ہے
تو اس کا بدلہ ہزاروں جانوں کا خون بہا کر لیتے ہیں۔ وَلَتَجِدَنَّهُمْ لام قسم، جلالین میں لام تاکید بانون تاکید ثقیلہ کو لام قسم کہا جاتا ہے، گھبرانا نہیں۔ وَلَتَجِدَنَّهُمْ، آپ ضرور ان کو پاؤ گے، احرص الناس علی حیاہ، وہ لوگوں میں سب سے زیادہ زندگی کے حریص ہیں۔ اور عبارت نکالی وَمِنَ الَّذِينَ اشْرَكُوا کے درمیان کہ وَمِنَ الَّذِينَ اشْرَكُوا کا عطف ہو رہا ہے الناس پر، کہ وَأَحْرَصَ مِنَ الَّذِينَ اشْرَكُوا، مشرکوں سے بھی زیادہ حریص ہیں وہ زندگی کے، اس لیے کہ مشرکوں کو تو مرنے کے بعد پیدا ہونے کا کوئی توقع اور تصور ہی نہیں ہے، تو ان کو سزاؤں کا بھی کوئی تصور نہیں۔ لیکن یہ تو اہل کتاب ہیں، یہ آخرت کو جانتے ہیں، پڑھتے ہیں، تو انہیں معلوم ہے کہ مرنے کے بعد سزا بھگتنی پڑے گی، اس لیے وہ مرنا ہی نہیں چاہتے۔ تو مشرکین سے بھی زیادہ حریص کیوں؟ المنکرین للبعث، جو لوگ بعث کے منکر ہیں، اور علیہا ای علی الحیات، یعنی احرص الناس علی حیاہ ومن الذین اشرکوا علی الحیاہ۔ کیوں بھئی مشرکین سے بھی زیادہ؟ لعلمہم، وہ جانتے ہیں، وہ یعنی یہ اہل کتاب، بِأَنَّ مَصِيرَهُمْ إِلَى النَّارِ، ہمارا انجام جہنم ہوگا۔ دون المشرکین، مشرکین کو تو اس کا تصور ہی نہیں ہے، لِإِنْكَارِهِمْ لِلْبَعْثِ، وہ تو بعث بعد الموت کا انکاری کرتے ہیں۔ یود، یتمنا احدہم، ان میں سے ہر ایک کی یہ تمنا رہتی ہے، ود کے بعد، تمنی کے بعد، احب کے بعد لو آئے تو وہ لو تمنائیہ ہوتا ہے، شرطیہ نہیں ہوتا۔ لو یعمر الف سنہ، ان میں سے ہر ایک کی تمنا ہے کہ کاش اس کو 1000 سال کی عمر دی جائے۔ اس لو تمنائیہ کو ہمارے مصنف لو مصدریہ بولتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ لو مصدریۃ بمعنی ان، یعنی یود احدہم ان یعمر الف سنہ۔ اس لیے آگے دیکھو، وَهِيَ بِصِلَتِهَا، ہی یعنی وہ لو جو بمعنی ان ہے، اور اس کا صلہ کون؟ یعمر الف سنہ، یعنی اس کا مدخول۔ تو لو جو بمعنی ان ہے وہ بعد میں آنے والے جملے سے مل کر فی تأویل مصدر، مصدر کی تأویل میں ہوگا۔ یود احدہم تعمیرہ الف سنہ، اور پھر تعمیرہ الف سنہ کیا بنے گا؟ کہا مفعول یود، ٹکڑے ٹکڑے کر کے عبارت سمجھو، یود کا مفعول بنے گا، یود فعل، احدہم فاعل، اور لو یعمر الف سنہ میں جو قاعدہ چلا کہ لو ان کے معنی میں، بعد والا مصدر کی تأویل میں، اور پھر ان اپنے مدخول کے ساتھ مصدر کی تأویل میں ہو کر وہ جو مصدر نکلا وہ یودو کا مفعول بھی، ترجمہ واضح ہے کہ ان میں سے ہر ایک کی تمنا رہتی ہے کہ اسے 1000 سال کی عمر دی جائے۔ اللہ فرماتے ہیں 1000 کیا کروڑوں سال کی عمر ملے تو بھی جہنم سے تو خلاصی ملنے والی ہی نہیں ہے، آج مرو یا 50 کروڑ سال کے بعد مرو۔ وما ہوا ای احدہم بمزحزحہ مبعدہ من العذاب النار، اور اس کو عذاب سے دور نہیں کر سکتا، ان یعمر یہ کہ اس کو لمبی عمر دی جائے۔ ان یعمر یہ فاعل مزحزحہ، اس میں فاعل اپنے فعل کا عمل کرتا ہے، یعنی ان یعمر مصدر کی تأویل میں ہے نا، تو بمزحزحہ میں وہ اس کا فاعل بنے گا۔ ای تعمیرہ لیس بمزحزحہ من العذاب، ایسا ہے، اس کو زیادہ عمر دیا جانا عذاب سے دور نہیں کر سکتا۔ واللہ بصیر بما یعملون، تعملون بالیاء والتاء فیجازیہم، اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کو دیکھتے ہیں، تمہارے اعمال کو بھی دیکھتے ہیں، اور اس کا بدلہ بھی تمہیں دیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی محبت نصیب فرمائے، ورنہ دیکھو بچوں، خدا پاک کی محبت میں تڑپ کر موت کی تمنا تو حضور نے فرمائی، ہمارے اسلاف بھی فرماتے تھے اللہم الرفیق الاعلی، یہ چیز محل بحث سے خارج ہے، ان کا دعویٰ ٹوٹ گیا، اور ان کا اولیاء خدا ہونا، اس کا بھرم رکھ کر چلنا اس چیلنج کی بنیاد پر غلط ٹھہر رہا ہے۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم۔